وہ یہ پہلی محفل ہے کہ مشاعروں کی طرح ایسی محفل کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو اگر اتفاق سے اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئے تو آپ آواہی کریے, آپ بات کیجیے. جتنا آپ دل کھول کے داد دیں گے اتنے ہی مزے سے ہم آپ کو داستان سنائیں گے. تو حاضرین اجازت ہے. اب میر باقر علی داستان گو, گھمی کبابی, میر ٹوٹرو, ملن نائی, مرزا چپاتی, مٹھو بھٹیارا کے خاکوں میں ان کی خاصیت, ان کی دہلویت ہے. تو حاضرین یہی ہیں دلی کی چند عجیب ہستیاں. تو میاں مٹھو کا نام کچھ بھلا سا ہی تھا, کریم بخش یا رحیم بخش, یہ اب ٹھیک سے یاد نہیں. یہ ڈھائی ڈھوئی کے مہینے سے پہلے کی بات ہے. میاں مٹھو 60 برس سے اوپر کے ہوئے ہوں گے, مگر ایک اپنی گلی والے کیا جو انہیں پکارتا میاں مٹھو کہہ کر, اور انہیں بھی خود اسی نام سے بولتے دیکھا. میاں مٹھو بھٹیارے تھے, سرائے کے نہیں, دلی میں جن کی محلے محلے دکانیں ہوتی ہیں, تندور میں روٹیاں لگتی اور شوربہ پائے اور اوجھڑی پکتی ہے. اب نان بائی اور نہاری والوں سے ان بھٹیاروں کو ذرا نیچے درجے کا سمجھنا چاہیے. بھئی تندور والے تو خیر سب ہوتے ہیں, نان بائیوں کے یہاں خمیری روٹی پکتی ہے. یہ بھٹیارے بے خمیر کی پکاتے ہیں, ادھر آٹا گوندھا ادھر روٹی پکانی شروع کر دی. ہاں لیکن پراٹھے ان کا حصہ ہے. بعض تو کیا کمال کرتے, ایک ایک پراٹھے میں 10 پرت اور کھجلے کی طرح خستہ. بھائی دیکھنے سے ہی منہ میں پانی بھرا ہے. آپ قورمہ اور کبابوں کے ساتھ کھائیے. سبحان اللہ, بامن کی بیٹی بھی کلمہ نہ پڑھنے لگے ہمارا ذمہ. اجی چھوڑیے بامن کی بیٹی کلمہ مٹھو بھٹیارا کے پراٹھے کھا کے پڑے گی یا گھمی کے کباب. بھائی یہ فیصلہ تو ہمیں گھمی کی داستان سننے کے بعد ہی کرنا ہوگا. حاضرین پیش ہے داستان گھمی کبابی کی. تو عہد گھمی کی وہ داستان کباب, سن کے رقصاں ہو جس کو جام شراب, وہ فصاحت زبان دلی کی, وہ بلاغت زبان دلی کی, جامع مسجد کا وہ جہان ادب, اور گھمی کا وہ بیان ادب. بعد مغرب دکان لگاتا تھا, پیما پھر سیخ پر چڑھاتا تھا, آگ مدھم سی وہ جلاتا تھا, تیر باتوں کی کیا چلاتا تھا. سیخ سے جب مہکتی بوئے کباب, دل کھچا جاتا تھا بس ہوئے کباب. تو حاضرین گھمی کبابی کو کون نہیں جانتا؟ اجی جناب سارا شہر جانتا ہے. جب تک یہ زندہ رہا کبابوں کی دنیا میں اس سے زیادہ دلچسپ کوئی کبابی نہ تھا. اجی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر ادھر دلی دروازے تک اور وہاں حبش خاں کے پھاٹک تک اس کے کباب لوگ چٹخارے لے لے کر کھاتے تھے. اجی چھوٹے بڑے امیر غریب سبھی پر میاں گھمی کے کبابوں نے اپنا سکہ بٹھا رکھا تھا. بھائی دکانیں تو آج بھی ہیں اور کباب بھی ان پر بکتے ہیں, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کسی, نہ وہ گھمی کسی مزیدار باتیں ہیں اور نہ ہی وہ کباب بیچنے کا ڈھنگ ہے. جناب میاں گھمی کی صورت بھی ایسی گول مٹول تھی, وہ خود ایک گولے کا کباب معلوم ہوتے تھے. شام کو 5 بجے کے بعد جاڑوں میں اور مغرب کی آذانوں کے قریب گرمیوں میں ان کی دکان جمتی تھی. بھئی سری پائے گھر سے پکا کر لاتے, کلیجی گردے اور بکری کے بھیجے تلے ہوئے الگ اور بھنے ہوئے علیحدہ سینیوں اور پتیلے میں رکھے ہوئے ہوتے. اب میاں گھمی قیمہ سیخوں پر چڑھاتے جاتے اور آپ ہی آپ بڑبڑاتے رہتے. باتیں ایسی صاف ستھری زبان میں آواز کو جھول دے دے کر کیا کرتے کہ لال قلعے کی بولیوں ٹھولیوں کا لطف آ جاتا. بھئی اب تو وہ اردو ہی سننے میں نہیں آتی, جب بولنے والے نہ رہیں سمجھنے والے کہاں سے آئے. تو ہوا یوں کہ یونیورسٹی کے امتحانوں کے دن تھے. بھائی بڑی بڑی دور سے لڑکا آیا ہوا تھا. طالب علم پورب کے ہوں یا پشچم کے گھنٹوں میں یار ہو جاتے ہیں. جب اردو کے پرچے کا نمبر آیا تو آپس میں چک شروع ہوئی. بحث یہ تھی کہ اردو پر ان دلی والوں کا نحق دعویٰ ہے. اجی دوسرے ان سے اچھی جانتے ہیں.
गोया उस्तादों को मुंह चढ़ाने वाले शागिर्द भी अल्लाह की शान मियां मिट्ठू बनने लगे, और यूं वो मेरी कम मानने वाले थे। अजी कागा रोल में मेरी कौन सुनता। खैर जनाब, मुझे भी एक तरकीब सूझी, और क्या खूब सूझी कि शाम को उनमें जो ज्यादा शेखी भगा रहे थे उन्हें बातों में लगा इधर उधर का चक्कर देता हुआ मियां घुम्मी की दुकान पे जा पहुंचा। इत्तेफाकन उस वक्त उनका भी बोहरा खुला हुआ था, अजी चौमुखी चल रही थी। अरे मियां छेड़ दिया होगा किसी ने। अब ये तो हमें पता नहीं कि क्यों कर उर्दू मोहल्ला का दफ्तर खुला और किस पर आखिरी तान टूटी, मगर जनाब जितना भी हमने सुना सब हाजिर है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। वो भी बेटा चांद सा सीटी और पटाख। अजी वो जमाने लग गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। भला आज की कहो, जिसको देखो बेनमा का सोटा बना फिरता है, ना बड़ों का अदब ना छोटों की लाज। वही मसल हो गई। बावले गांव ऊंट आया, लोगों ने जाना परमेश्वर आए। इज्जत हमने भी दुनिया देखी है, झुज्जू छोटों में उम्र नहीं गुजारी। रांड के सांड बन के नहीं रहे। ये बाल धूप में नहीं सफेद हुए। क्या था साहब, 12 बरस दिल्ली में रहे और भाड़ झोंका। अब तो जो कहो बजाय, आंख फूटी पीड़ गई। दिल्ली का कोई हो तो पेट में दर्द उठे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। और जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी गंदी शीतला वैसे पूजनहार। अजी मेरी क्या पूछते हो, मैं आटे का चिराग घर रखूं, चूहा खाए, बाहर धरूं, कब्बा ले जाए। अजी मैं कहता हूँ उन्हें क्यों नहीं देखते जो आज से आधे काजी कदवा और आधे बाबा आदम बने हुए हैं। आखिर किस भुट्टे पर टिकता पानी, करगा छोड़ तमाशे जाए और नाहक चोर जुलाहा खाए। खैर भाई मियाँ, हम तो अपनी कहते हैं जन जर जमीन जुबान। अजी कुजिया चारों के घर, यहाँ क्या धरा है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। मियाँ पहले बादशाही थी, अब अंग्रेजी है। कहते नहीं राजा कहे सोनिया, पासा पड़े तो दांव। अजी कालों का चिराग बुझ गया, मियाँ गोरों की रत्ती चढ़ी हुई है। अरे मैं कहता हूँ खुदा से लड़ो, खुदा से। हुकूमत उसकी जिसके हाथ में तलवार। कहते नहीं कि रानी को राना और कानी को काना। खैर भाई तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी न बेड़ तू। बकौले ज़ौक़ यार तो कबाब बेचते हैं भाई, जिसकी जबान 100 दफा खुजाए वो हमारे नखरे उठाए। हाँ साहब, हाँ साहब आपने चमकी दी है। क्या अर्ज करूं, वो गुलजार की टोली का एक पुराना लमड़ा आ गया था। भला कहो तो गधी कुम्हार की तुझे राम से क्या काम। अजीब पढ़े लिखो किसी तकरीर करने लगा, मैंने भी जो जरा कसकर मुजम में लिए तो कहाँ टिकता। अजी नौकदम भागा, भूस में चुंगी डाल, जमालो दूर खड़ी। लीजिए साहब आपकी वारी है। अजी कबाब भी मलाई हैं, जिगर तक सिके हुए। आप तो तशरीफ ले जाइए, मुझे तो अभी न जाने कब तक बकवास लगेगी। जनाब मेरा तो पूछना ही क्या, मियाँ घुम्मी के कबाबों और उनकी चटपटी बातों का आशिक था। रात भर हो जाती तो भी दुकान से न टलता, लेकिन मैंने देखा कि मेरे साथी भी अड़ियल टट्टू बने हुए थे। दुकान से खिसके तो लेकिन ऊपरी दिल से। थोड़ी दूर आगे चलकर उनमें से एक साहब बोले, क्यों मिस्टर, इन तंबाकू का नाम क्या है? घुम्मी नाम है, कहीं पकड़वाने का इरादा तो नहीं? लो अब नाम पूछने में भी कुछ हर्ज है क्या भाई? अरे मैं समझा शायद आप कुछ और ये कुछ पढ़ा लिखा भी है? भाई पढ़े लिखे की एक कही, पढ़ा लिखा होता तो क्या ये कबाब बेचता? और क्या ये उर्दू में बात कर रहा था? अरे वाह वाह साहब, इसी बिरते पर चित्ता पानी। ये मूंग और मसूर की दाल, भाई दिल्ली की असली बोलचाल यही है। अच्छा उर्दू नहीं है? अरे तुम क्या समझोगे क्या खाक, तुमने जिसे उर्दू कहते हैं पढ़ी नहीं, लेकिन अब दिल्ली में भी ये जबान के जानने और बोलने वाले गिनती के रह गए। पढ़े लिखों में कोई दम ही दम दिखाई देगा। तो क्या मियाँ वो उर्दू में बात कर रहा था? हाँ उर्दू में, और ठेठ उर्दू में। तुम्हारे समझ में ना आए तो इसका क्या इलाज? लेकिन अगर वो उर्दू में बात कर रहा था मियाँ, तो हमारे ना समझ में आने की क्या वजह है भाई? वजह ये कि तुम जो उर्दू पढ़ते हो दिल्ली वालों की उर्दू नहीं, अंग्रेजी दानों की उर्दू है। और जो किताबें मदरसे में पढ़ाई जाती है
جو کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا معیار کچھ اور ہے. اب ایک جاہل کبابی کو دیکھا کہ صفائی کے ساتھ کیسا بے تکان محاورے پر محاورے اور ضرب المثل پر ضرب المثل بولتا چلا جا رہا تھا. خواتین و حضرات، آخر انہیں اقرار کرنا پڑا کہ نسیم دہلوی ہم موجد باب فصاحت ہیں. نسیم دہلوی ہم موجد باب فصاحت ہیں. کوئی اردو کو کیا سمجھے گا جیسا ہم سمجھتے ہیں. تو حاضرین، گھمی ایک کبابی کی بدولت دلی کی لاج رہ گئی. خیر اب ایسا بھی کوئی نہیں بھائی. مٹر مٹر سنا کرتے ہیں دلی والے، بے غیرت، بے ہنر، جھوٹے، شیخی باز. یہاں کے باورچیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا، یہاں کے حلوائی مٹھائی بنانا نہیں جانتے، وہ نہاری جس کی اتنی تعریف ہے اور وہ کباب جس پہ لوگ رال ٹپکائے دیتے ہیں، اجی گھلی ہوئی مرچوں اور جلے ہوئے گوشت کے سوا کیا رکھا ہے؟ کیا جواب دیں؟ نہ ایسے ہوتے نہ تم پہ مرتے. اب تو رات گئی بات گئی، جو کوئی جو کچھ کہے سب سچ ہے میاں. حاضرین، کوئی فن ہو اصل میں قدردانی کی گود میں پرورش پاتا ہے. جب دلی میں بادشاہت اجڑی، اہل کمال در بدر کی ٹھوکریں کھا کر بازاروں میں نکلے. بھائی پیٹ بری بلا ہے، کیسی آن اور کس کی شان. کوئی کبابی بن گیا، کسی نے نہاری کی دکان کر لی، اور اسی طرح اکثر خاص کھانے جو سچی چینی کے پیالوں اور بلوری آبوں میں تورا پوشوں سے ڈھکے ہوئے شہزادوں اور شہزادیوں کے سامنے آتے تھے، اب ڈھاک کے پتوں کے دونوں اور مٹی کے جھوجھرے برتنوں میں نکلنے لگے. عوام الناس کا بھلا تو ضرور ہوا، لیکن فن کی ترقی رک گئی. جو مرا اپنا فن اپنے ہی ساتھ لے گیا، کسی نے اپنا جانشین نہ چھوڑا. تو حاضرین، دلی کے اکثر دکانداروں میں یہ بات پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ وہ گراہک کے نمبر کا خیال رکھتے ہیں اور وار سے سودا دیتے ہیں. حالانکہ خریدار کی وجاہت اور خریداری کی نوعیت سے ان کا یہ طریق ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن گھمی اپنے اس اصول کا بڑی مضبوطی سے پابند تھا. اس کی نظر میں 1 روپے اور 1 پیسے کے کباب لینے والا بالکل برابر تھا. اب اسے کوئی اچھا کہے یا برا، اس کی اس طریق کی کوئی مذمت کرے یا تعریف، جناب وہ بڑے سے بڑے موٹر میں بیٹھ کر آنے والے کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا. اجی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، جہاں کسی نے جلدی کی اس نے فوراً کہہ دیا، حضرت اگر ایسی جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لو، میں تو لمبر سے دوں گا. حالانکہ میں اس کا لگا بندھا گراہک تھا اور اس کو میری خاطر بھی منظور تھی، اور وہ مجھے زیادہ دہی لگا کر ہلکی آنچ پر سکے ہوئے کباب دیا کرتا تھا. مگر جناب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نمبر کے خلاف دیے ہوں. یہاں میں نے جلدی کی، اس نے فوراً تیل بچھائی اور کہہ دیا، حضرت یہ گھمی کو اپنی جنٹل مینی سے نہ دبائیے. اجی آپ سے پہلے کا یہ لونڈا کھڑا ہے، اس کی سیخ سیکھ دوں تو پھر آپ کی باری ہے. ارے دیکھیے میاں، آپ ہی کے واسطے تو لگا رکھی ہے. اب گھمی کی اس مستقل عادت سے 2-4 دفعہ مجھے بھی تکلیف ہوئی اور برا بھی معلوم ہوا، لیکن ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اس جاہل کبابی سے میں نے مساوات کا سبق پایا. بھائی اسی دکان پر میں نے مساوات کا سبق سیکھا. حالانکہ ان حضرت کی اس حق شناسی کی بدولت کوئی استثناء ہی نہ تھا. مجھ کو ایک مرتبہ سخت خفت، پریشانی اور بے حد ذلت اٹھانی پڑی. بھئی اس کے بعد وہ مر گیا اور مجھے اب مرنا ہے. میں آج تک پچھتاتا ہوں اور اپنی اجتہادی حماقت اور گھمی کی جہالت آمیز عمل نمبری پر ماتم کرتا ہوں. تو جناب ہوا یوں، علی گڑھ سے کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی، میرے چند کھلاڑی دوستوں نے ان کی دعوت کر دی. اس دعوت کی انتظامی مجلس کا میں بھی ایک رکن تھا. جب اس دعوت کی انتظام علی گڑھ سے کرکٹ کی ٹیم آئی، میرے چند کھلاڑی دوستوں نے ان کی دعوت کر دی. اس دعوت کی انتظامی مجلس کا میں بھی ایک رکن تھا.
جب کھانے کی فہرست تیار ہوئی شامت اعمال میرے منہ سے نکل گیا کہ گھمی کے کباب بھی ہونے چاہیے. تھوڑے بحث و مباحثے کے بعد میری رائے پاس ہو گئی, لیکن ساتھ ہی اس پر زور دیا گیا کہ جہاں کھلایا جائے وہیں گھمی کباب لگائیں تاکہ گرما گرم ہو, ادھر کباب اتریں ادھر دسترخوان پر آئیں. اور اس کا انتظام مجھ بد نصیب کو سونپا گیا. بھائی اس وقت میں خوش تھا کہ گھمی پر مفت میں احسان ہوگا, اور وہ علی گڑھ والے بھی کیا یاد کریں گے دلی کی وہ دعوت کھلائی جو کھانے والے کو سر سے پاؤں تک جنتی بنا دیتی ہے, اور جس کے پہلے ہی نوالے سے خضوع و خشوع شروع ہو جاتا ہے. بس پھر کیا تھا, میں خوشی خوشی میاں گھمی کی دکان پہ جا پہنچا. وہ ابھی آئے نہ تھے. ایک لڑکا ان کا ٹھیا صاف کر رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ بھی لنگی باندھے, تہبند سے اونچا بنیان پہنے, بڑے ٹھسے سے تشریف لائے. سر پر پتیلا, بغلوں میں روٹیاں, دونوں ہاتھوں میں 2 پوٹ. عجیب سامان رکھتے رکھتے بھی بہت کچھ تصنیف کر ڈالا. جب ذرا ہلکے ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے, میاں اشرف آج اس وقت کیسے؟ بھائی سیخیں تو گھنٹہ بھر میں تیار ہوں گی, مگر ہاں لمبر پہلا تمہارا ہوگا. ارے گھمی, اس وقت میں کباب لینے نہیں آیا ہوں بھائی, میں تمہارے لیے کام لایا ہوں. میاں میں کس کام کا ہوں؟ کباب بیچتا ہوں اور اپنا پیٹ بھرتا ہوں. گھمی نے فقرہ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ مجھے خیال آیا کہیں یہ کم وقت انکار کر دے تو سارا مزہ ہی کرکرا رہ جائے. بھائی ڈرتے ڈرتے کہا, وہ گھمی ایک دعوت ہے اور اس میں تمہارے کبابوں کی ضرورت, علی گڑھ تک نام ہو جائے گا. ہاں ہاں میاں, کباب جتنے چاہے لیجئے اور ایسے مزے کے لیجئے کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں. لیکن ایک شرط ہے بھائی, دعوت کی جگہ چل کر تیار کرنے پڑیں گے. اس پر تو میاں گھمی کو جلال آ گیا. کہنے لگے, حضرت یہ گھمی پہ اگر ایسا ظلم کرنا منظور ہے تو بھائی دوپہر کا وقت مقرر کرو کہ وہاں سے فراغت پا کے میں اپنی دکان تو لگا سکوں, اور نہیں تو میرا سلام ہے, اب اس سے زیادہ میں آپ کی مروت نہیں کر سکتا. ہاں اس جملے میں ایسی مڑک تھی, میں گھبرا گیا اور زور دے کر کہا, لو اور سنو بھائی, میں تو اپنے دوستوں سے وعدہ کرایا ہوں. ارے گھمی, اپنے دلی والے کی اتنی لاج بھی نہیں. اب یہ جملہ سن کے میاں گھمی تھوڑا سا پسیجے. اتنے میں دکان پہ چند کبابوں کے رسیا بھی آ گئے تھے. گھمی کہنے لگے, میاں اشرف گھمی نے تو آج تک دوسرا در نہیں دیکھا, اس چھیے سے اٹھ کے کہیں گیا ہوں تو کلمے کی مار پڑے. مگر خیر اب تم یہ بتاؤ, کہ میاں وقت کون سا ہوگا دعوت کا؟ جناب دعوت رات کی تھی, اور عام طور سے دعوتوں کا وقت یہی ہوتا ہے, لیکن میں نے کہہ دیا بھائی دعوت رات کی ہے, لیکن گھمی تمہیں دن سے آنا پڑے گا. اس پر تو میاں گھمی کو جلال آ گیا. کہنے لگے, حضرت یہ گھمی پہ اگر ایسا ظلم کرنا منظور ہے تو دوپہر کا وقت مقرر کرو کہ بھائی وہاں سے فراغت پا کے میں اپنی دکان تو لگا سکوں, اور نہیں تو میرا سلام ہے, اور اب اس سے زیادہ میں آپ کی مروت نہیں کر سکتا. ہاں دسترخوان پر گھمی کے کباب نہ ہو اور میری بات میں فرق آئے, بھائی اس سے تو یہ آسان تھا کہ دعوت کا وقت بدل دیا جائے. چنانچہ اپنی ترکیب سے یاروں کو سمجھا دیا, اگرچہ نفسیات اور فلسفے کا سارا زور لگانا پڑا. دعوت دن کے 11 بجے قرار پائی اور اس کی اطلاع میاں گھمی کو دے دی گئی, اور یہ بھی بتا دیا کہ اتنے آدمی کھانا کھائیں گے اور سب کے سب تقریباً نوجوان انگریزی فیشن اور انگریزی مذاق کے ہوں گے. جس کے جواب میں گھمی نے عارفانہ لہجے میں صرف یہ کہا, اللہ مالک ہے میاں, اسی نے اب تک گھمی کی لاج رکھی ہے. دعوت ایک قدیم مزہ کے مکان میں ہے. صدر دالان میں دسترخوان بچھانے کا انتظام ہے. صحن چبوترے سے نیچے ایک سیدری میں میاں گھمی ٹاٹ کے ٹکڑے پر پھسکڑا مارے تشریف فرما ہے. تسلے میں مسالہ ملا ہوا قیمہ, زانوں کے قریب سیخوں کا ڈھیر, مٹی کے کنڈے میں پیاز کا لچھا, ادرک کی ہوائی, ہری مرچیں, لیمو اور باریک کترا ہوا پودینہ رکھا ہوا ہے. بھائی کوئلے سلگ رہے ہیں, پنکھا چل رہا ہے. میں صبح سے موجود تھا. ہر 10 منٹ بعد میاں گھمی کو جھانک آتا تھا, لیکن 9 بجے کے بعد جب کھانے کے دوسرے منتظمین آئے اور کہنے لگے کہ صاحب سارے کھانے تیار ہیں, تندور بھی گرم ہے, مہمانوں کے آتے ہی باقر خانیاں لگنی شروع ہو جائیں گی, تو مجھے اپنے کبابوں کی تیاری کی فکر ہوئی. جا کر کیا دیکھتا ہوں, نہ پورے کوئلے دہکے ہیں, نہ قیمے نے کبابوں کی شکل اختیار کی ہے.
اور میاں گھمی بڑے آرام سے بیٹھے، کہیں میں کو دہی ڈال ڈال کر مت رہے۔ 2-4 منٹ میں خود یہ سیر دیکھتا رہا، آخر اکتا کر پوچھا، کیا گھمی یہ تم کر کیا رہے ہو؟ سیخیں تو یوں ہی پڑی ہیں، کباب کب تیار ہوں گے بھائی؟ دیکھو 10 بجنے کو ہے اور ٹھیک 11 بجے دسترخوان بچھانا چاہیے۔ میاں نہ تو میں خالی بیٹھا ہوں اور نہ کھیل رہا ہوں، بھائی کام اپنے رستے سے ہوا کرتا ہے، ذرا قیمے کو درست کر لوں تو پھر سیخوں کو لوں، اتنے میں کوئی لوگ تاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس صرف 40-50 منٹ ہے اور تمہارے کام میں بہت دیر معلوم ہوتی ہے بھائی، دوسرے کھانے کبھی کے تیار ہو چکے۔ ارے میاں اشرف، ان کا اور کام ہے اور میرا اور کام، اور آخر جب سے آیا ہوں اسی میں لگا ہوا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، مگر خدا کے بندے تم نے یہ اوپر کا کام بھی پہلے نہ کر لیا ہوتا، اب کوئی دم میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے گھمی۔ لو حد ہو گئی، میں وقت کو دیکھوں یا اپنے کام کو دیکھوں؟ اب یہ تو مجھ سے ہوگا نہیں کہ آپ کی اس کرکٹ کی ٹیم کی وجہ سے میں اپنے کباب کو خراب کر ڈالوں۔ تم آج مجھ کو بغیر ذلیل کیے نہیں رہو گے، خدا کے واسطے کچھ تو پھرتی کرو۔ ارے بس قیمے سے کشتی لڑ چکے، ارے آپ بھی خوب لگ رہی ہے، سیخیں لگانی شروع کر دو۔ اسی لیے میں پرائے تابعداری نہیں کرتا جناب، بڑے بڑے نوابوں نے بلایا نہیں گیا، دنیا کے انعام کے لالچ دیے، لیکن میں نے اپنی اسی حالت کو بہتر سمجھا، بھلے سے پھٹیالو رہتا ہوں، نوکر تو نہیں، غلامی تو نہیں کرنی پڑتی کسی کی۔ بھائی تم کس کے نوکر ہو؟ اس وقت ہم سب تمہارے نوکر ہیں، صرف یہ عرض ہے گھمی ہماری دعوت پھیکی نہ رہ جائے۔ ارے میاں اشرف چھوڑو، پھیکی کیسی، ایسی چٹ پٹی یہ کھانے والے عمر بھر یاد کریں۔ اب آپ تشریف لے جائیے اور ٹھیک آدھے گھنٹے میں سیخیں لینی شروع کر دیجیے۔ یہ کہہ کر میاں گھمی نے کچھ ایسے تیزی سے ہاتھ چلائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری سیخوں پر قیمہ چڑھا کے تاگے لپیٹ ڈالے، اور جو لڑکا پنکھا جل رہا تھا اس سے کہنے لگے، اوئے ذرا دبا کے چلا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ کہ کالج کے طلبہ عموماً آزاد اور بے تکلف ہوتے ہیں، آتے ہی انہوں نے کھانا مانگا۔ میزبان سب ملا کر کوئی 50 آدمی تھے، دسترخوان بچھا، خالی رکابیاں رکھی گئیں، قابوں میں کھانا نکل کر آنے لگا۔ نان بائی نے باقت خانیاں لگانی شروع کر دی۔ مجھے اپنے کبابوں کا اندیشہ تھا، لپکا ہوا میاں گھمی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حضرت یہ 40-50 سیخیں تیار ہیں، کھلانا شروع کر دیجئے، خدا نے چاہا تو اب تار نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سن کر میں نے دیکھا، یہ سن کر میں نے دیکھا تو حقیقت میں 8-9 رکابیاں کبابوں سے بھری رکھی تھی، اور ان پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ ادرک کی ہوائی پیاز کا لچھا، ہری مرچیں اور باریک کترا ہوا پودینہ چھڑکا ہوا تھا۔ کہیں خوشی کی گھبراہٹ میں یہ پوچھ بیٹھا، کبابوں میں سے تاگے نکال دیے؟ ارے یہ پوچھنا تھا کہ میاں گھمی آئے تو جائے تھا، جان کو آ گئے۔ ارے میاں اشرف، تم نے کیا مجھے گنوار سمجھا ہے؟ اجی کیا میں نے گھامڑوں میں عمر گزاری ہے؟ واہ صاحب، کیا کہنے آپ کی سمجھ کے، دلی رہ کے بھان نہیں جھوکا میں نے، کباب بیچے کباب، اور وہ بھی کہاں؟ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے تلے، جہاں ایک سے ایک تانا شاہی مزاج کا آدمی آتا ہے، اجی اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے لوگوں کو بھگتا ہے۔ واہ صاحب، اچھی قدردانی کی، ہٹ تیری قسمت کی ایسی کی تیسی۔ نہیں میاں اشرف، یہ آج وقت کی خوبی ہے کہ گھمی 40 برس کا کبابی، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کبابوں میں سے تاکہ نکال دیے؟ واہ 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 میاں اشرف، واہ 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 واہ۔ میاں گھمی بڑبڑاتے رہے۔ میں نے نوکروں کو بھیج دیا کہ کبابوں کی رکابیاں اٹھا لائیں اور دسترخوان پہ چن دیں۔ کھانا شروع ہوا۔ اب کم بختی جو آئی، میں نے گھمی کی تعریف اور کھانوں میں سب سے پہلے کباب پیش کیے۔ بھائی کچھ تو کباب کے ذائقے نے سارے کھانوں کا مٹ مار دیا۔ جس نے اس کا ایک لقمہ کھا لیا، اس نے کسی دوسرے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چند منٹ بعد ساری پلیٹیں صاف، اتنے میں 25-30 سیخیں اور تیار ہوئی، وہ آئیں اور ٹکا بوٹی ہو گئی۔ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ ادھر کباب آئیں اور ادھر غائب، آنے میں دیر ہو تو پھپتیاں کسی جائیں۔
अरे ये अलीगढ़ के मुहज्जब शोहदे, तालीम याफ्ता लंगारे किसी के रोके अब रुके थे, उठ कर दौड़ने लगे। जो जाता मियाँ घुम्मी से कबाब उठा लाता, पर आते ही दस्तरख्वान पर छीना झपटी शुरू हो जाती। खैर जब मामला इससे भी गुजर गया और कबाब तैयार ना मिले, तो जो जाता मियाँ घुम्मी उनसे कह देते, हजरत रकाबी छोड़ जाइए, कबाब सीख जाएंगे तो ले जाइएगा। अब जो जाता मियाँ घुम्मी से कहता, अरे घुम्मी कबाब दो भाई। भाई आपका भी नंबर नहीं है, ये सामने जो ऐनक लगाए बैठे हैं ना, पहले प्लेट इनकी आई है। दूसरा जाता, मियाँ घुम्मी कबाब तो दो। देखो मियाँ मैं नंबर से दूंगा। हाँ नंबर और बात सुनते सुनते आखिर सब जल गए। सईद साहब इस पार्टी के सरगना और पूरे जिलातन थे। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा, अच्छा अरे तुम्हारा कबाबी आदमी है या पैसे वाला टर्रू? नंबर बार दूंगा कि रट लगा रखी है। देखो कहीं मैं ऐसे चांटा ना मार बैठूं। ये सुनना था कि मियाँ घुम्मी के तो बदन में आग लग गई। कहने लगे, ओए घुम्मी को चांटा मारने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये सेख्चा देखा है, आदमी का पेट फाड़ देता हूँ। और तुम जैसे अंग्रेजों की बीट चाटने वाले 1000 देख डाले होंगे। विलायत वालों की उतरने क्या पहनने को मिल गई थी और जरा इन कमलों की सूरतें तो कोई देखे हैं। और अशरफ साहब, आप जी आपने ये बहरूपी कहाँ से पकड़ के बुलाए हैं? अजी ऐसे लुटेरे मेहमान तो हमने कहीं देखे ना सुने। क्यों जी ऐसे ही जेंटलमैन होते हैं। इधर मियाँ घुम्मी पर बकवास का दौरा पड़ा हुआ था और उधर बाज नौजवान भी बिगड़ चले। भाई मैं डरा कि कहीं घुम्मी पर हमला ना हो जाए और वो अपनी फूहड़ जबान की पादाश में वाकई पिटने न लगे। हंसता हुआ चेहरा बनाकर एक मसनूए कहा लगा, कहा, अरे घुम्मी तुम लौंडों के झांसे में आ गए भाई। ये तो तुम्हारी जबान की बामी देखते थे। अरे अपनी बानी खत्म करो, कब तक तेसु अड़ा रहेगा? जिन जिन साहिबों ने रकाबियां रखी हैं उन्हें तो कबाब दो। ओ तुमने कबाब तो ऐसे बनाए हैं कि मुंह से लगकर छूटते ही नहीं। मेरी इस तकरीर का घुम्मी पर कोई असर ना हुआ, बल्कि और ज्यादा सख्त लहजे में बोले, हाँ तो किसने मना किया है? लंबरवार आए और ले जाए। बेनंबर तो मैं लाड साहब को भी नहीं देने वाला। ये किस खेत की बोली है? अब रफा शर की गरज से किसी कदर लजाजत से कहा, अरे घुम्मी ये तुम्हारी दुकान तो नहीं जहाँ तुमने नंबर की शर्त लगा रखी है। ये तो हमारा मकान है भाई, यहाँ पहले और पीछे आने वाले का क्या सवाल। अरे ये तुम्हारे गाहक तो नहीं जो बुरा मानेंगे। अपने गुस्से को थूक दो भाई और कबाब दो। लेकिन घुम्मी है, अपनी जिद से 1 इंच हटना नहीं चाहते। मियाँ मकान हो, दुकान हो या आसमान हो, अजी अपनी आदत को बिगाड़ो। और हाँ, पराए शगुन के लिए नाक कटवाना मुझे नहीं आता। और अगर आपको इनकी ऐसी खातिर मंजूर है तो आइए, अब बिस्मिल्लाह आप बैठिए, आप कबाब लगाइए और जिस तरह जी चाहे दीजिए। घुम्मी तो अपने हाथ से देगा और लंबरदार ही देगा। ये कहते कहते मियाँ घुम्मी खड़े हो गए और तौलिया कंधे पर डाल चले। भाई मैंने हर चंद समझाया, फुसलाया, थोड़ियों में हाथ तक दिए, लेकिन उन पर भूत सवार हो गया था। इधर ये ख्याल कि दावत में खंडक पड़ ही चुकी है, खुदा ना खास्ता कोई और हरकत ना हो जाए। हिमाकत की शरारत से टक्कर हो गई तो गजब ही हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया। लोगों ने उन्हें दूर तक शोर मचाते सुना। गोया रेल का इंजन था कि अकेला धुआं छोड़ता चीखता चला जाता है। तो हाजरीन, ज़ाब्तों का वो अपने था पाबंद, बस इसी में रहता था खुद रसना। कीमा सीखों पर जब चढ़ाता था, आप या बड़बड़ाता था। काम अदना था, बात उसकी बड़ी, इस जहां में थी जात उसकी बड़ी। अब न घुम्मी है न किला है आबाद, हो गया गुम वो शाहजहानाबाद। हाय क्या हाय क्या जायका था और कैसा स्वाद। रह गई है बस एक सुनहरी याद, न वैसी बोलियां हैं न वैसे कबाब, कोयला राख हो चुका है जनाब।
कोयला राख हो चुका है जनाब। शुक्रिया हाजिर।